اور وہ بھی اس وجہ سے کہ سپریم کورٹ نے ایک اجازت دی کہ وہ اپنا فیصلہ سنا سکتے ہیں، جو کہ انتہائی افسوسناک، اور اس پہ ہم نے اس وقت بھی افسوس کا اظہار کیا تھا، چونکہ ابھی فل کورٹ جو ہے نا بیٹی ہے اس کو سن رہی ہے، تو ہم صرف اپنی عوام کی آواز سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ اس وقت ایک عوام کے لیے اگر کوئی دروازہ ہے، کوئی توقع ہے، کوئی امید ہے تو وہ کورٹس ہے۔ اگر آپ عدالتیں ان کی دروازے بھی انصاف کے دروازے بند کرے تو عوام کدھر جائیں گے؟ یعنی ملٹری ٹرائل، سویلین کا ملٹری ٹرائل کیسے ہو سکتی ہے؟ درخواست دہندہ بھی وہی، جو فیصلہ کرنے والا وہ بھی وہی، پروسیکیوٹر بھی وہی، مطلب ایگزیکٹو کیسے جو ہے نا وہ جوڈیشری بن سکتی ہے، جوڈیشری جگہ لے سکتی ہے؟ تو یہ فیصلہ اگر خدا نخواستہ ہوتا ہے تو اس پہ پوری پاکستانی قوم کے اندر بھی ایک مایوسی اور پوری دنیا میں پاکستان کے اوپر جگہسائی ہوگی۔ پاکستان میں جو ہمارا آئین اور قانون ہے، آئین کے مطابق تمام شہریوں کے حقوق برابر ہیں، اور اس میں ڈیفائن ہے کہ اگر کسی شہری کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی الزام لگتا ہے، تو اس کے لیے کون سے راستے ہیں اور کیا طریقہ کار ہے، اور اس کے لیے عدالتیں موجود ہیں۔ اگر کسی نے کوئی وائلیشن کی ہے، کسی نے زیادتی کی ہے، کسی کے اوپر الزام ہے، تو ہمارے یہاں ATC عدالتیں ہیں، اس پہ اس کے خلاف پروسیکیوشن ہو سکتی ہے۔ لیکن آج ہم اپنی طرف سے یہ ایک اپنا نقطہ نظر سپریم کورٹ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ باقی ہم امید رکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے نا وہ انصاف کا فیصلہ کرے گی کہ ملٹری ٹرائل کسی بھی صورت میں سویلین کے نہیں ہو سکتی، اور یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی، اور یہ اس ملک کے عوام کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوگا، اور عوام کے اوپر جو ہے نا یہ آپ دروازے بند کریں گے انصاف کے، یعنی عوام کے پاس پھر کوئی راستہ نہیں ہوگا کہ وہ انصاف کے لیے کدھر جائے۔ ایک عدالت امید ہے، اگر عدالت پہ جو ہے نا وہ بھی ختم ہو جائے۔ میں اس حوالے سے ایک اور بات بھی کروں، اس وقت ہمارے جو چیئرمین ہیں عمران خان، بانی چیئرمین، اس کے اوپر 200 سے زیادہ کیسز ہیں۔ ہماری دیگر لیڈرشپ، ہماری ورکرز، اگر اس کو ہم کمفائل کریں تو ہزاروں میں پرچے ہوئے ہیں۔ یہ خود بھی ایک بہت بڑی تاریخ ہے کہ اتنی زیادہ پرچے FIR، اور یہ مس یوز آف اتھارٹی ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے اختیار کو ناجائز طور پر استعمال کرتے ہیں۔ آپ ہمارے قانونی اور آئینی جو جدوجہد کو اس کو بھی تسلیم نہیں کرتے، آپ ہمارے آئینی اور قانونی حق کو بھی ہمیں جو ہے نا اس سے محروم رکھ رہے ہیں۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک میں عملاً آئین معطل ہے، پاکستان میں کوئی آئین اور قانون نہیں ہے۔ یہ اسمبلی اس وقت جو ہے نا ایک ربڑ اسٹمپ کی اسمبلی بن چکی ہے، یہاں سے ایک من پسند قانون سازی ہو رہی، کیونکہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ فارم 47 کے پیداوار ہیں، اور فارم 47 کے پیداوار کی وجہ سے وہ جو قانون سازی کر رہے ہیں وہ عوام کی نمائندگی نہیں کرتے، وہ عوام کے ترجمان نہیں ہے، اس پہ وہ قانون سازی ہو رہی ہے کہ عوامی مفادات کے خلاف قانون سازی ہو رہی ہے۔ اس لیے ہم نے جو یہاں اسمبلی میں ہم نے شمولیت اختیار کی ہے، جوائن کیا ہے، ہم نے احتجاجاً جوائن کیا ہے کہ ہم اپنا نقطہ نظر اور پروٹیسٹ جو ہے نا وہ رجسٹر کروا سکیں۔ دوسری بات جو ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ مذاکرات ہم نے ایک کمیٹی بنائی، اس کے مقابلے میں پھر جو ہے نا اسپیکر صاحب نے رول پلے کیا، اور انہوں نے ایک ایفرٹس کی، حکومت کی کمیٹی بن گئی، ہماری 2 میٹنگ بھی ہوئی۔ اس میٹنگ میں ہم نے بہت سمپل بات رکھی، ہم نے بہت سنسیئرٹی کے ساتھ جو ہے نا یہ کمیٹی بنائی۔ ہم ڈائلاگ میں بہت سنجیدگی کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ میننگ فل ڈائلاگ ہو، ہم آگے بڑھیں، اور ہم نے اس میں یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہمارا چیئرمین ہے عمران خان، بانی چیئرمین، ان کے ساتھ بلا کسی تعطل کی ملاقات ہوتا کہ ہم اس کے ساتھ مشاورت کر سکیں، ہم اس کے ساتھ جو ہے نا اس کی ڈائریکشن لے سکیں، اور ہم آپس میں ڈسکس کر کے جو آگے بڑھنا ہو ان کے مشاورت سے آگے بڑھیں۔ کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اگر عمران خان ایک فیصلے میں نہیں ہوگا
ایک فیصلے میں وہ حصہ دار نہیں ہوں گے تو اس فیصلے کی تو کوئی حیثیت نہیں رہے گی. تو حکومت کو ہم نے اس میٹنگ میں بھی پاور رکھوایا کہ جب تک عمران خان کی اپروول نہیں ہوگی تو اس صورتحال میں ہماری کوئی ڈائلاگ جو ہے نا وہ میننگ فل نہیں ہو سکتی. اور میں نے اس کو بتایا کہ کیا آپ نواز شریف یا زرداری کے علاوہ بغیر جو ہے نا کوئی بات کر سکتے ہیں؟ کوئی نہیں کر سکتی. اس لیے ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری عمران خان کے ساتھ ملاقات کا جو ہے نا وہ تعطل کا شکار ہے. اس لیے ڈائلاگ جو ہے نا وہ اس وقت ڈیڈ لاک کا شکار ہے کیونکہ ہماری جو ملاقات ہے وہ نہیں ہو رہی ہے. اگر عمران خان کے ساتھ ہماری ملاقات نہیں ہوتی تو پھر کیا ڈائلاگ ہے؟ پھر تو کوئی ڈائلاگ ہی نہیں ہے. تو ایک تو ہمارا اب بھی مطالبہ ہے کہ اگر حکومت سنجیدہ ہے اور سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو آگے بڑھنا پڑے, پاکستان آگے بڑھے, ہم پاکستان کے خاطر سب کچھ کر رہے ہیں. عمران خان نے کہا کہ میں پاکستان کے لیے اپنی جو میرے ساتھ زیادتی ہے اس کو معاف کرنا چاہتا ہوں. ہم پاکستان کے لیے بیٹھے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے ہم اس سچویشن سے نکلیں. یہ ہمارا ملک ہے, یہاں امن و امان کی بہت سیریس چیلنجز ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں جو کرن میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو خیبر پختونخوا کے جو برچ ایریا میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو بارڈر پہ ہو رہا ہے. اس وقت جو ہماری پوری دنیا کے ساتھ تعلقات ہیں وہ بہت سنجیدگی کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم آپ بیٹھے ملک کے لیے سوچیں, اپنی سیاست کے لیے نہیں, اپنے ملک کے لیے سوچیں, اپنے بچوں کے لیے سوچیں, ہمارے بچوں کی بہترین روزگار کے لیے, ملک کے لحاظ میں معاشی طور پر یار بھائی اٹھا تھوڑا ایک بندہ بیٹھ گیا تھا چلے میں پکڑ لیتا بس میں نے پکڑ لیا میں نے پکڑ لیا چلے ہو گیا جی. ملک معاشی طور پر جو ہے نا بدحالی کا شکار ہے, امن و امان کی سیریس صورتحال ہے. اس لیے ہم پاکستان کے خاطر بیٹھنا چاہتے ہیں, پاکستان کے خاطر مذاکرات کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں, سنسیریٹی سے بیٹھے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب آپ اپنے ملک کے لیے سوچیں گے, اپنے لوگوں کے لیے سوچیں گے تو پھر جو ہے نا سب کو ایک سنجیدگی کے ساتھ اور سنسیریٹی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ہماری ملاقات جلد از جلد ملاقات کی انتظام کی جائے تاکہ یہ مذاکرات آگے بڑھ سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بعض اوقات عدلیہ ایک فیصلہ کرتی ہے, ایک بندے کے بارے میں فیصلہ ہوتا ہے. ایک آدمی کو ممکن ہے غلط فیصلے سے نقصان ہو جائے, کیونکہ عدلیہ کے فیصلے صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی ہو سکتے ہیں. لیکن بعض فیصلے ایسے ہوتے ہیں جن کا نقصان پاکستان کو, پاکستان کے فیوچر کو اور پاکستان کے عوام کو ہوتا ہے. اور جو ماضی میں ایسے فیصلے ہو چکے ہوئے ہیں جہاں انہوں نے مارشل لا جو آئے ان کو انہوں نے سپورٹ کیا اور ان کو قانونی قرار دیا. اسی طرح سے جیسے انہوں نے الیکشن سے پہلے ایک پارٹی کا نشان چھین لیا, یہ بہت بڑا ایسا فیصلہ تھا جو پاکستان کے جمہوری جو ادارے ہیں اور پاکستان کی جمہوری جدوجہد ہے اس کے اوپر اثر انداز تھا. پھر اس کے بعد فارم 45 سے 47 کے جو فیصلے ہوئے جو کورٹس میں گئے اور اس کے آپ دیکھیں کیا صورتحال بنی ہوئی ہے. تو میرے خیال میں یہ جو فیصلہ ہے ملٹری کورٹس کے حوالے سے یہ پاکستان کے فیوچر سے تعلق ہے, اس کا عوام کے فنڈامنٹل رائٹس سے, بنیادی انسانی حقوق سے تعلق ہے, اور پاکستان کا جو دنیا میں امیج ہے اس سے تعلق ہے. عموماً ممالک اربوں روپیہ خرچ کرتے ہیں اپنے ملک کا اچھا امیج بنانے کے لیے. ہم یوں لگ رہا ہے کہ سارا کچھ خرچ کر رہے ہیں اپنے ملک کا امیج برباد کرنے کے لیے. جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے, جس طرح سے لوگوں کے ساتھ رویہ اختیار کیا گیا ہے, گھروں سے اٹھانا, پارلیمنٹ کے اندر آنا, پارلیمنٹ پر حملہ کرنا, یہاں سے لوگوں کو اٹھانا, اور جس طرح سے آئینی ترامیم کرائی گئی ہیں, لوگوں کو اغوا کر کے پریشرائز کر کے, یہ جو کچھ بھی ہے یہ جو آپ دیکھیں فوجی کورٹس کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے, جن لوگوں نے 9 مئی میں ان کو گرفتار کیا گیا, ایک جملہ لکھ کے دے دیا, بول دیا, وہ آزاد ہو گئے, وہ دھل گئے اس لانڈری کے اندر. یہ میرے خیال میں کیا اسے کہتے ہیں کہ ایک پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کے عوام کے ساتھ اور پاکستان کے آئین اور قانون کے ساتھ ظلم ہوا ہے. اس کا راستہ روکنا چاہیے, نہ کہ ان کو لیجیٹیمیٹ کریں, ان کو قانونی حیثیت دیں. میرے خیال میں عدلیہ کے یہ فیصلے یہ پاکستان کے فیوچر کے حوالے سے بہت اہم ہے. لہذا ایسے فیصلے نہیں ہونے چاہیے, سوچ سمجھ کے ہونے چاہیے, تاکہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کے آئین میں دیے جو حقوق ہیں ان کے مطابق پاکستان کے عوام اپنے حقوق کو پریکٹس کر سکے اور دنیا میں پاکستان کا امیج خراب نہ ہو.
آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی صورتحال کیا ہے. ایک ایسا ملک جہاں ناامن ہے, معاشی بحران کا شکار ہے, امن و امان نہیں ہے, سیاسی بحران ہے, سماجی بحران ہے, لوگوں کے اندر مایوسی ہے, نا امیدی ہے, سسٹم اپنے عوام کا اعتماد کھو چکا ہوا ہے. لہٰذا یہ بہت ضروری ہے. اس لیے یہ فیصلہ جو ابھی آئینی عدالت میں کیس گیا ہوا ہے, انہیں چاہیے, ججز کو چاہیے کہ پاکستان کے آئین کی حفاظت کریں. اگر پاکستان کا آئین بچ جائے گا تو ایک سوشل ایک کنٹریکٹ ہے, جو ایک ڈاکومنٹ ہے جو پاکستان کے عوام کو اکٹھا رکھ رہا ہے, وہ بچ جائے گا. وإلا اس آئین کے اوپر بھی پاکستان کے عوام کا اعتماد اٹھتا چلا جا رہا ہے. اگر ایسا ہو گیا تو پاکستان کو جمع رکھنا بہت مشکل ہو جائے گا. دوسری بات جو مذاکرات کے حوالے سے ہو رہی ہے, دیکھیں مذاکرات کی ٹائمنگ بہت اہم ہے. جس وقت پاکستان ہر قسم کے بحران کا شکار ہے, دن بدن نیچے جا رہا ہے, سینڈوچ بن کے دو دشمن, ایک دشمن پہلے ایسٹ میں تھا, ایک ویسٹ میں آگے ہوئے, سینڈوچ بنتا جا رہا ہے. KPK کے حالات اور بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے, باقی ملک بھی اسی طرح سے ہے. ان حالات کے اندر پاکستان بچانا, جیسے قصر صاحب نے کہا ہے, اسپیکر صاحب نے, پاکستان بچانا پہلی پرائرٹی ہے. اور عمران خان نے ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے جب دیکھا یہ بوکھلائے ہوئے ہیں, یہ تو بالکل خوفزدہ ہیں, اور اس خوفزدگی کے اندر گولیاں مارتے ہیں اپنے عوام کو, انگیج نہیں کر سکتے. چند گھنٹے, ایک دن, 2 دن انگیج نہیں کر سکتے. اس طرح سے بوکھلائے اور خوفزدہ ہیں. آئندہ جب لوگ آئیں گے تو ان کو یہ گن شپ ہیلی کاپٹر سے ماریں گے. کیا راستے ہیں ان کے پاس؟ یہ تو ملک کو تباہ کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ ان کا عوام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, عوام سے ڈیٹیچ ہے. تو خان صاحب نے یہ جو مذاکراتی کمیٹی بنائی اور قدم اٹھایا, یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے پاکستان کے لیے, ان حکمرانوں کے لیے جو انلیجیٹیمیٹ ہیں, انلیگل ہیں, قابض ہیں. انہوں نے ہر ادارہ تباہ کر دیا ہوا ہے, ہر ادارے کا استقلال ختم کر دیا, ابرو ختم کر دی ہے, پاکستان بچانے کے لیے. اور ان کی سنجیدگی کا یہی سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے جب کہا کہ فریکوینٹلی ہماری ملاقاتیں کرائی جائیں خان صاحب کے ساتھ, مذاکرات ہو رہے ہیں, یہ مذاکرات پاکستان کی تاریخ کے عام ترین مذاکرات ہیں. میرے خیال میں جو شملہ معاہدہ تھا, جو مذاکرات, اس سے بھی اہم مذاکرات ہیں, جو کہ پاکستان کو زندہ کرنے کے, احیاء کرنے کے, صحیح راستے پہ چلانے کے ہیں. وگرنہ پاکستان کی تباہی سے کوئی بھی پاکستان کو نہیں روک سکتا, بربادی سے. اس لیے اس کو سیریس لیں, سنجیدہ لیں, اور اس میں یہ جو ون ون والی باتیں نہیں ہیں. اس وقت پاکستان کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے. پاکستان جیتے گا, پاکستان کے عوام جیتیں گے. یہ تو ہارے ہوئے ہیں, یہ کیا جیت سکتے ہیں؟ ان کے پاس ہے کیا دینے کو؟ انہوں نے سب کچھ چھینا ہوا ہے, غصب کیا ہوا ہے, انلیجیٹیمیٹ ہے, انلیگل ہے. لہذا اصل پاکستان ہے. خان صاحب نے ان کو موقع دیا ہے کہ آئیں بات کریں. دیکھیں خان صاحب کے پاس سافٹ پاور ہے, عوامی طاقت جسے کہتے ہیں. اس سافٹ پاور کو یہ تشدد کر کے, گولیاں مار کے, ہارڈ پاور کے ذریعے نہیں شکست دے سکتے, اور وہ بھی اپنے عوام سے نہیں لڑ سکتے, نہیں جیت سکتے. ہار ان کا مقدر ہے, ان کی پیشانی پہ ہار لکھی ہوئی ہے. اسی لیے ضروری ہے کہ مذاکرات کو سنجیدہ لیا جائے, پاکستان کی خاطر. اگر پاکستان سے کسی کو محبت ہے تو اپنے آئندہ نسلوں کے مستقبل کی خاطر, پاکستان کی عزت اور وقار کی خاطر. لہذا ضروری ہے کہ پاکستان کے فائدے کے لیے ان چیزوں کو, جو غیر ضروری رکاوٹیں, ان کو ختم کیا جائے. عوام کو اعتماد کی ضرورت ہے. دیکھیں عوام کا ٹرسٹ ختم ہو چکا ہے, اور ڈیٹیچ عوام ان سے, مایوس بھی ہیں. ان کو ہیل کرنے کی ضرورت ہے, ہیلنگ کی ضرورت ہے, ان کو امید دلانے کی ضرورت ہے, ناامیدی اور مایوسی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. کتنے لوگ پاسپورٹ بنوا رہے ہیں, پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں, ڈوب رہے ہیں سمندروں کے اندر, غرق ہو رہے ہیں سمندروں کے اندر. ان کو پرواہ نہیں ہے. یہ کہتے ہیں ریمیٹنسز آئیں گے, اپنے وطن کے بیٹے وطن سے جدا ہو جائیں, دریاؤں اور سمندروں میں ڈوب جائیں, انہیں ریمیٹنسز کی فکر لگی ہوئی ہے, وہ پیسے بھیجیں گے, مر کے بھی پیسے بھیجیں گے تمہیں. لہٰذا پاکستان خوبصورت ملک ہے, اس میں بہت پوٹینشیل ہے. اس کو اگر اہل ہاتھوں میں دیا جائے تو بہت ترقی کر سکتا ہے. لہٰذا مذاکرات کے حوالے سے غیر ضروری رکاوٹیں ختم کی جائیں, سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جائے, اور ہماری ملاقات خان صاحب سے کرائی جائے. وگرنہ پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں, یہ لوگ سنجیدہ نہیں ہیں. ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہیں جنہوں نے گولیاں ماری ہیں, جنہوں نے قتل کیا, لیکن پاکستان کو ہم نہیں چاہتے قتل ہو جائے, ہم سارے مارے جائیں. لیکن ان کی سنسیریٹی آپ کے سامنے ہے. اس قدر تک ڈیلے کر رہے ہیں. آپ جیل کے اندر ملاقات نہیں کرا سکتے, اور جو پہلی ملاقات انہوں نے کری, اب دیکھیں ایک تنگ سا کمرہ ہے, ہم 6 بندے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, ٹائم بھی لمیٹڈ ہے, آزادی سے بات بھی نہیں کر سکتے. آپ اس طرح سے, اور پھر ساری تلاشی آپ ہماری لے رہے ہیں ایک ایک چیز کی, نہ کوئی پینسل, نہ کوئی کچھ نہیں لے جا سکتے ساتھ. جیسے لگتا ہے کہ ہم احسان الاحسان سے ملاقات کرنے گئے ہیں. ایسا نہیں ہوا. پاکستان کا پاپولر لیڈر ہے, دنیا میں پاپولر ہے, اور پاکستان کا امیج ہے دنیا کے اندر, اور پاکستان کا وقار ہے دنیا کے اندر. لہٰذا باوقار طریقے سے ملاقات کرائیں, اور اچھی ماحول میں ہو تاکہ ہم چیزوں کو آگے لے کے بڑھ سکے. اور یہ ڈیڈ لاک پاکستان یہ سمجھے کہ ان کو کوئی فائدہ ہوگا, یہ اور برباد ہوں گے انشاءاللہ. اچھا سر, ایک سوال یہ ہے کہ اس وقت جو بیک ڈور پر ہونے والے مذاکرات کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, کوئی پیچھے بھی اس وقت بات چیت کا سلسلہ بڑھ رہا ہے,
तो जो इस वक्त बैक डोर पे जो मुलाकातों का सिलसिला आगे बढ़ चुका है या फिर कोई बातचीत हो रही है, तो उसकी वजह से ये मुज़ाकराती अमल जो है कहीं रुकावट का शिकार नहीं है। और आपसे एक सवाल ये है कि सर, इस वक्त केपी में हालात बहुत ज़्यादा भी कशीदा हैं और पार्शनार के लोगों को बेदर्दी से कत्ल भी किया गया, अब दोबारा हालात ख़राब हो चुके हैं, तो इस पर आप केपी की हुकूमत से डिमांड करने के बजाय उनको उस तरीके से आप शेल्टर भी दे रहे हैं और वहाँ के लोगों के बुनियादी हुकूक के लिए उस तरीके से केपी की हुकूमत से मुतालबा भी नहीं कर रहे, इसकी वजह क्या है? देखिए, पहले तो मुतालबात कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, अभी एल्डर ने साइन कर दिए हैं। अभी वहाँ पर सबसे अहम मसला हमारे सिक्योरिटी के इदारों की ड्यूटी का है, रोड वो क्लियर कराएंगे। वहाँ पुलिस में इतनी ताकत नहीं है कि वो आए दहशत गर्दों का रास्ता रोके। इस वक्त वहाँ पर हमारे जो सिक्योरिटी है, हमारी फौज है, हमारी FC है, इनकी जिम्मेदारी है रास्तों को क्लियर कर पुरअमन बनाना। ये इलाके जो मार्ज हुए हैं, फाटा के इलाके जिला के अंदर, इनके अंदर भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन सका हुआ है। लिहाजा आप देख लें पूरा बलूचिस्तान कैसे है, वहाँ पर फोर्सेज नहीं है। वहाँ पर यहाँ पर एक सड़क है, रास्ता है, हमारी फोर्सेज को क्लियर करना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। पुलिस भी ताकतवर होनी चाहिए। ऐसा हमने बातें की हैं, सारा कुछ किया, साइन हुए हैं, उसके लिए प्लान बन गया हुआ है एपेक्स कमेटी के अंदर। वहाँ पर नई पुलिस भर्ती की जाएगी, वहाँ तरक्याती कामों के हवाले से बहुत कुछ तय हो चुका हुआ है, लेकिन जरूरी है कि रास्ता खोला जाए। इसके लिए हमारी सिक्योरिटी के इदारों की, हमारी मरकज की भी जिम्मेदारी है। जहाँ सूबा जो आप दे, वहाँ पर मरकज और वफाक सबको मिलकर पाकिस्तान, वो बॉर्डर एरिया है, 3 तरफ से अफगानिस्तान है, वहाँ पर मुख्तलिफ हवाले से इंसर्जेंसी हो रही है। इसलिए सबकी जिम्मेदारी है, पाकिस्तानियों हम सब, हमारा सबसे मुतालबा है कि सारे वहाँ पर चीजों को बेहतर करने के लिए अपना इनपुट डालें। असद कैसर साहब, रात को शेर अफजल बरबस ने एक प्रोग्राम में कहा, इससे पहले क्या आप समझते हैं कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को भी इन मुज़ाकरात में शामिल करने की ज़रूरत है? आपकी वाज़ेह पॉलिसी क्या है? क्योंकि उन्होंने ये भी कहा था कि इससे पहले हमारे मुज़ाकरात हुए इस्टेब्लिशमेंट से और 20 दिसंबर से पहले ये तय किया था कि या अफगानी PTI को रिहा किया जाए या फिर कहीं और शिफ्ट किया जाए। तो ये मुज़ाकरात इस दौरान भी चल रहे थे। आप क्या समझते हैं कि ऐसी बात थी? देखिए, हमारी मुज़ाकरात हुकूमत के साथ हो रही है और हुकूमत का मतलब यह है कि वो जिसको, क्योंकि वो सब उसकी हुकूमत का हिस्सा होते हैं, हम हुकूमत से मुज़ाकरात कर रहे हैं। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जिससे बात करनी है वो उसके साथ बात करे। हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं और उस वक्त जो बात है हम सिंसियरिटी के साथ हो रहा है। एक और बात भी मैं करना चाहता हूँ कि हमारा ये भी प्लान है कि महमूद जगदी साहब जो है ना, इस वक्त बलूचिस्तान है, वो जैसे तशरीफ लाते हैं तो अख्तर मेंगल साहब और हम जो है ना अपनी जो तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान का जो हमारा प्लेटफार्म है उसको भी फिर से मोबलाइज कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क में आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए हमारी जद्दोजहद आगे बढ़े और इसको भी अब इंशाल्लाह मोहसिन नकवी ने कोई ऑफर की थी हुकूमत को, PTI को, कि जी आप रिहा कर देंगे, हम 26 नवंबर से पहले राब्ते थे? नहीं, कोई इस किस्म की बात। सर ये बताइएगा कि आप जो PTI है वो ऐसा क्यों नहीं कर रही? हुकूमत कह रही है कि मुतालबात लिख के दे दें, आप लिख के देने को तैयार नहीं। वो तो हम दे रहे हैं। हमने उसको कहा है कि हम मीटिंग में हमारे पे हुआ, लामा साहब बैठे हैं, हमने कहा लिख के हम देखेंगे। सबसे पहले तो हमने उसको कहा कि हमारे वो मिनट्स आप कंसिडर करें, अगर फिर भी लिखना चाहते हैं तो बड़ी चेयरमैन से हमारी मुलाकात हो जाएगी, उससे मशावरत के बाद हम लिख के दे देंगे। दूसरी बात ये देखें, लिखने की जो इतनी अहमियत है, बात सुनने, देखिए चीख के कह रहे हैं, आपको भी पता है, बच्चे को पता है मुतालबा क्या है। जुडिशल कमीशन बनाया जाए 9 मई और 26 नवंबर के ऊपर, और दूसरा जो हमारे सियासी कैदी हैं उनके ट्रायल को स्मूथली होने दे, रुकावटें न डालें। और क्या चाहिए? मीडिया पे आगे कह दिया है, वहां कह दिया है, ये बहाना है, लिख के दो ना। अगर कोई संजीदा होगा, सिंसियर होगा तो चीजों को आगे लेके बढ़ेगा। चीजें नजर आ रही हैं कि अदम एतमाद जो है दोनों तरफ से शो करवाया जा रहा है, आपकी तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से भी। इसका जो अल्टीमेट रिजल्ट है वो मुज़ाकरात के ऊपर आ रहा है। इस अदम एतमाद को खत्म करने के हवाले से कोई इक़दाम मज़ीद किए जा रहे हैं या बस मामला खत्म हो गया? देखिए, हमारे आपके सामने ये बात कर दी है, हम बिल्कुल संजीदगी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं पाकिस्तान के खातिर, और हमने सिर्फ एक मुतालबा किया है और वो मुतालबा ये है कि खान साहब के साथ, इमरान खान जो हमारे पार्टी लीडर है, जो हमारे चेयरमैन है, उनके साथ हमारी एक्सेस होना, उसके मशावरत के बाद तो हम नहीं कर सकते। हमने उधर भी कहा है, सब कुछ कहा है, पब्लिक भी कह रहे हैं कि जब तक इमरान खान के साथ हमारा राबिता नहीं होगा तो कोई डायलॉग, कोई बात नहीं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि हुकूमत रहनुमा ये कह रहे हैं कि हुकूमत NRO मांग रही है, अगर हुकूमत NRO मांग रही है तो फिर इमरान खान से मुलाकात नहीं करवानी चाहिए। देखिए, इस वक्त सूरत हाल देखिए, मुश्किल में कौन है? हुकूमत है।
अमन अमान किसकी जिम्मेदारी हुकूमत है? नाकाम है। सियासी बुरान खत्म करना किसकी जिम्मेदारी हुकूमत? नाकाम है। माशी मामला दुरुस्त करना किसकी जिम्मेदारी है? हुकूमत की। नाकाम है। अवाम का एतमाद हासिल करना किसकी जिम्मेदारी है? हुकूमत। नाकाम है। इंटरनेशनल पाकिस्तान के इमेज को बेहतर रखना किसकी जिम्मेदारी है? हुकूमत की। नाकाम है। हर लिहाज से नाकाम है ना। वो तो गिर रहे हैं, ढह रहे हैं, अवाम में उनकी जड़ें नहीं है, तो उनको अब चाहते हैं ना कि पाकिस्तान को इस हालत से निकालें, उनको चाहिए। बाकी वो हारे हुए हैं, उनके चेहरे पर लिखा हुआ है हम शिकस्त खा चुके हैं, निविष्टा दीवार पढ़ा जा सकता है उनके चेहरे से ही। लिहाजा ये जो मैंने पहले कहा मुज़ाकरात की बात हुई है, पाकिस्तान को जब दलदल से बहरान से निकालने की बात है तो इसलिए है कि ताकि मजीद तबाही जो बर्बादी पाकिस्तान की है उसमें उनका नाम कम आए, फिर बच जाएंगे फिर किसी हद तक। अगर नहीं तो वो लेके खुद भी डूबेंगे, पाकिस्तान को भी गर्क करेंगे। थैंक यू। थैंक यू। आपका कहना है कि मुज़ाकरात में जो हुकूमत गैर संजीदा नजर आ रही है, असल स्पीकर आज़ाद के साथ आपके अच्छे तल्लुकात हैं, जो मुज़ाकरात को सदारत भी कर रहे हैं, क्या आपने उनको मैसेज कन्वे कर दिया है कि हमें हुकूमती रवैया गैर संजीदा नजर आ रहा है? देखिए, हमने आपके जरिए जो बात करनी थी वो कर दी है। हम गैर जरिए हम बात नहीं करना चाहते। हम समझते हैं कि इस वक्त मुल्क जिस नेज पे खड़ा है, जरूरत इस बात की है कि अपनी सियासत से बालातर हो के पाकिस्तान का सुरक्षा करें।